یہ بات ہو رہی تھی طالبان کو پاکستان میں جو دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکنا چاہیے. پاکستان وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے اس بات پہ زور دیا اور پھر آرمی چیف اور وزیر اعظم کو بھی بریفنگ دی گئی. ایک یہ جو دہشت گردی کی حالیہ کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انتخابات میں جائیں گے, انتخابات کا بھرپور حصہ لیں گے. اب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا 2013 کی اگر ہم بات کریں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو, ANP کو اور MQM کو بڑا دہشت گردی کا سامنا رہا الیکشنز کے دور میں. لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ اس لیے بھی زیادہ خبروں میں بنا کہ چینی نائب وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں اور اس طرح کا ثانیہ ہونا بڑا افسوسناک تھا. اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب اخوندزادہ چٹان صاحب نے, سینئر سیاستدان ہیں, سینئر رہنما ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اخوندزادہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. السلام علیکم, شکریہ. اخوندزادہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں, ایک تو چونکہ آپ جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور پھر جس پارٹی سے ہے انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی دہشت گردی کے خلاف. حالیہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑا سخت بیان دیا. کس طرح دیکھتے ہیں کیسے یہ چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں اور کیا کوئی انٹرنیشنل لابی اس کے پیچھے ہے؟ ذرا افغان طالبان کا حد تو ہے, اس کے اوپر چیف نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ دوسرا واقعہ ہے جو میں نے دیکھا. ویسے واقعات تو ہماری پختونخوا میں بہت زیادہ ہوئی ہیں, لیکن دو واقعے سے جو میں اسپاٹ پہ تھا. ایک کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں بذات خود وہاں پہ موجود تھا. اور یہ پرسوں جو واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں, تو میں جب اسپتال پہنچ گیا تو ایسے حالات تھے کہ کچھ مریض پہنچ گئے تھے اور کچھ مریضوں کو لائے تھے. اللہ کرے کہ آئندہ کے لیے میں اس طرح کے واقعات مجھے دیکھنے کو نہیں ملے. اور ہم جو شہداء ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. جو ہمارے مریض ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دی. یہ جناب والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہوا ہے 79 سے, جب افغانستان میں رشین اور امریکن کا وار شروع ہوا جی. تو اس زمانے سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے. ان زمانے میں ہماری GTSوں میں بلاسٹ ہوتے تھے, ان زمانے میں ہمارے اسکولوں میں, ہمارے اسپتالوں میں, ہمارے بازاروں میں دھماکے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جب امریکن آ گئی تو طالبان پیدا ہوئی, وہ جو حالات گزرے ہیں وہ بھی سب کو یاد ہے. تو تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے. یہ اخوندزادہ صاحب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تھوڑا سا یہ معاملہ رکا, اب یہ سلسلہ دوبارہ جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں, تو اس کو مکمل خاتمہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ ذرا اس خطے کو سمجھتے ہیں, آپ ایون افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی سمجھتے ہیں, اس بیلٹ کو سمجھتے ہیں. انفیکٹ دیکھیے جی ہم نے تو حکومت کو 3 آپشن دیے ہیں اور ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ بھائی اس میں آپ جس پہ عمل کر سکتے ہیں ہم اس میں آپ کی ساتھ تیار ہیں. ٹھیک. پہلا آپشن ہم نے یہ دیا ہے کہ آپ اگر اس مسئلے کو طاقت کے ذریعے کمزور تو کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وار کبھی وار کے ذریعے ختم نہیں ہوا ہے. آپ اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے آئین اور دستور اور جمہوریت کے مطابق اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو آپ مذاکرات کریں اور اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں. اگر آپ مذاکرات نہیں کر سکتے تو پھر آپ لڑیں, جو کہ ہمارے لوگ نہیں لڑ رہے ہیں. نہیں لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک پہ ان لوگوں کو نظر انداز کیے, کاروائیاں کرتے ہیں, لوگوں کو پکڑتے ہیں, کچھ کو مارتے ہیں. لیکن بفر زون جو ہے اس کو ہمارے علاقے کے جو ایکس فاٹا ہے اور خیبر پختونخوا ہے ان کو بفر زون بنایا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لڑنا ہے تو بھائی آپ جا کے افغانستان میں لڑیں. اگر افغانستان سے وہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں مار سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ افغانستان جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو نہیں مار سکتے ہیں؟ تو آپ جا کے پھر اس کو وہاں پہ مارے. آپ نے بفر زون ہماری سرزمین کو کیوں بنایا ہے جس میں تسلسل سے 99 سے لے کر ابھی تک صرف ہم مر رہے ہیں, اور اس کے لیے جو پیسے آ جاتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے باہر سے جو امداد ہو جاتی ہے وہ پورے پاکستان میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو اس کو یہ 3 آپشن دیے کہ یا تو مذاکرات کرے یا لڑے. اگر لڑ بھی نہیں سکتے, مذاکرات بھی نہیں کر سکتے
تو پھر یہ امن و امان کا مسئلہ ہمارے حوالے کر دے, ہم قبائلیوں کے حوالے کر دے. ہم جس طرح ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس جنگ میں, اس طرح آپ ہم کو سپورٹ کریں, اور ہم اختیار دے دیتا یا ہم مذاکرات کریں گے یا لڑیں گے. تو یہ 3 آپشن ہم نے حکومت کو دیے, اور ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئی. ابھی تو پہلا کوئی لاشیں نہیں ہے کہ ہم اٹھا رہے ہیں. اخوانزادہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ نگران سیٹ اپ ہے, اس کے اوپر تحفظات آپ کے بھی ہیں, باقی سٹیک ہولڈرز کے بھی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ وفاقی حکومت بھی چند دنوں کی مہمان ہے, یہاں بھی نگران سیٹ اپ آ جائے گا. تو یہ کیسے ایگزیکیوشن ہوگی, کیسے چیزیں وہ ہوں گی؟ اور آپ کے جو مطالبات ہیں تو جائز ظاہر ہے, یہ مطالبات اور جینوئن مطالبات ہیں, وہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور آج سے نہیں پچھلی کئی دہائیوں سے. بھائی یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. یہ جنرل پیس صاحب اور عمران خان صاحب کے دور میں جو مذاکرات ہو رہی تھی, جنہوں نے اس کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, جو دوبارہ سوات میں لائے اور پاٹا میں لائے جنرل پیس صاحب اور عمران خان صاحب کے دور میں, اس جرگے میں ممبر تھا جو افغانستان گیا تھا کابل. ٹھیک, تو اس میں سر جنرل فیض اور عمران خان تو نہیں, مطلب آرمی چیف بھی اس وقت, یہ سارے لوگ تو ان کی مرضی کے بغیر تو ممکن نہیں تھا یہ سب کچھ. دیکھیے جی بات سنی کہ اس میں حکومتوں کے کتنا عمل دخل ہے. جی تو میں جا رہا تھا, تو میں تو پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر ہوں, میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, چیئرمین کا ایڈوائزر ہوں. ان کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں جا سکتا تھا. جی تو میں نے چیئرمین کو وزیر خارجہ تھا, اس کو میں نے بتا دیا کہ جرگہ جا رہا ہے. وزیر خارجہ کو نہیں پتا تھا. پھر وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو بتا دیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سے جرگہ کابل جا رہا ہے, تو وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا تھا. میرے بھائی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ افغانستان میں جو پرانا حکومت تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ راہ خاد اور موساد کے لوگ ان لوگوں نے بٹھائے ہیں, اور وہ لوگ آ کے حملے کر رہے ہیں. لیکن ان دنوں میں حملے اگر ختم نہیں ہو گئے تھے تو انتہائی کم ہو گئے تھے. لیکن جب سے طالبان, جس کو ہم گڈ طالبان کہتے ہیں, امارات اسلامی جس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا, جب ان کے 15 اگست 2021 میں ان کی حکومت آ چکا ہے, تو حملوں میں تیزی آ گئی ہے. اور ایسا روز نہیں ہے جو ہم لاشیں نہیں اٹھا رہے ہیں, اپنے فورسز کے لاشیں اٹھا رہے ہیں, اپنے سویلین کے لاشیں اٹھا رہے ہیں. پہلے تو ہمارے فورسز کو ٹارگٹ کرتے تھے بارڈر پہ, پھر شہروں میں اور کانوں پہ حملے شروع کر دی. اب تو عوام کے درمیان جا کے بم کو پھوڑتے ہیں, اور دوبارہ ایک دھماکے میں 100 لوگ اور 50 60 لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یا تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ ابھی تک انہوں نے ہمیں جو یہ پٹی پڑھائی کی کہ یہ طالبان ہمارے دوست تھے. اخوانزادہ صاحب جس طرح ابھی آپ نے واقعہ بھی سنایا کہ کس طرح پرائم منسٹر بھی اور آپ کے وزیر خارجہ بھی لا علم تھے آپ کی اس دورے کے متعلق, تو اگر اس طرح کی مبہم پالیسیز ہوں گی تو معاملات تو ظاہر نہیں بن سکتے. آپ کو تمام لوگوں کو سنک کرنا ہوگا, ملانا ہوگا, سب کی مشاورت سے چیزیں آگے بڑھیں گی تو ہی امن و امان آگے چل سکے گا اور چیزیں بھی بہتر ہوں گی. لیکن قطع نظر اس چیز کے ظاہر ایک ریاستی پالیسی ہوتی ہے, چیزیں یونیفارم پالیسیز آپ کو بنانی ہوں گی. یہ ساری چیزیں رکیں گی تو یہ خطہ ڈیولپ کرے گا, سی پیک آگے بڑھے گا, سینٹرل ایشیا, یہ جو مڈل ایسٹ ہے پورا, تو یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں, یہ پورا بیلٹ ہے. بالکل جی, آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہم اس کو کہتے تھے, یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے بفر زون پاٹا کو بنایا ہے, اس میں دہشت گرد مریں گے اور اس میں جو ہے پاٹا کے لوگ مریں گے, باقی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن وہ آج جو پاٹا میں لگ گیا, پھر وہ پختونخوا کو لگا, پھر آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ کیا ہوا, میریٹ ہوٹل میں کیا ہوا, لاہور میں کتنے دھماکے ہوئی, کراچی میں کتنے دھماکے ہوئی, پھر اس آگ نے پوری ملک کو لپیٹ میں لے لیا. اب بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں صرف قبائلی مر رہے ہیں یا پختونخوا کے پختون مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تو ہم مر رہے ہیں, لیکن پھر یہ آج جو ہے یہ پوری ملک کو لپیٹ میں لے لے گا. آپ بھی پاکستانی ہیں اور جو اسلام آباد, لاہور, کراچی میں بیٹھے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, اور ظاہر سب کی جانیں برابر ہیں, اور یہ فرق ختم کرنا ہوگا اور ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا. یہ وہ ایریاز ہیں لوگ ظاہر جانے دے رہے ہیں, تو ہمیں احساس کرنا ہوگا باقی جو مانندہ پاکستان ہے اس کو بھی. آخری میں آپ کو آخر ایک کام کی بات بتاؤں. جی پلیز. میں آپ کا مشکور بھی ہوں, آپ کے چینل کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اس پہ پروگرام کیا. ہمارے لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ احساس محرومی ہے
कितना बड़ा वाक़या खैबर में हुआ, कितने लोग शहीद हुए, बाजोर में कितना वाक़या हुआ, कितने लोग शहीद हुए। आप टोटल रिकॉर्ड निकाल के हमारे नेशनल मीडिया ने इसको कितना टाइम दिया है, इस पे कितने टॉक शो हुई है। इसकी बनिस्बत अगर मीरा का कुत्ता गुम हो जाता है, उसको जितना टाइम मिलता है, तो हमारे लोगों में एहसास महरूमी ये है कि ये लोग हमें पाकिस्तानी नहीं समझते हैं। कौन सा फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे लोगों में एहसास महरूमी ये है कि बाकी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमें पाकिस्तानी नहीं समझते। आपकी महरूमी और आपका ये शिकवा बिल्कुल जायज़ है, और हमारी कोशिश होती है कि हम जितना भी स्पेस दे सकें, जितना हमसे होता है हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और आपकी कुर्बानियाँ आप टुवर्ड्स पाकिस्तान, आपकी जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं उसको हम हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है, और इसमें कोई शक नहीं, इतना बड़ा सानिया उसको नेशनल मीडिया पे और इवन कौमी सतह पे भी उसको उस तरह नहीं मिला। और आप जिन जमातों के इत्तेहादी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कोई वो नहीं किया, यानी पॉलिटिकली हट कर भी ये इंसानियत का मामला है, किसी सियासी जमात का, एक जमात का मामला नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। हमें ज़रा अभी तक हमारे एक शहीद के लिए किसी ने किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया है। एक शहीद के लिए, एक जख्मी के लिए पूरी मुल्क में जो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक फंजल साहब, आपका शिकवा जायज़, आपका शिकवा जायज़ है। और इस पे हमें एक पैकेज का ऐलान हो जाता है जी जी अभी तक। और यही चीजें हैं जो हमारे लोगों में, इस धमाके से ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो हमारे लोगों के एहसास महरूमिया है, लेकिन ये बात लोगों की समझ नहीं आ। बिल्कुल ऐसे एहसास महरूमी का खात्मा करना होगा, और जो हमारा कौमी धारा है उसमें के अंदर लेके आना होगा इन सबको, और हौसला अफजाई करनी होगी। बहुत शुक्रिया जनाब खंजादा चरान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और ये शिकवा बलूचिस्तान से भी आता है और KP से भी, चाहे फाटा हो। ये चीज़ें तो हैं, और एहसास महरूमी का ख़ात्मा करना होगा, और थोड़ा सा स्पेस देना होगा, बातचीत करनी होगी, लोगों के गिले शिकवे सुनने होंगे, दिल बड़ा करना होगा। कोशिश भी की जा रही है, लेकिन फिर भी गिले शिकवे रह जाते हैं, और कौमी सतह पे इनको स्पेस मिलनी चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो निगरान सेटअप आने वाला है, हुकूमत जाने वाली है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एक पर्सन है। नदीम रज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, किस तरह देखते हैं, एक तो इस्लामाबाद का माहौल कैसा बन रहा है? बहुत सारे नाम तो ऐसे आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कौन बन रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म। तो कुछ आपके पास हमेशा बड़ी अच्छी इंसाइट्स होती हैं, है कोई फाइनल नाम हो गए, कौन आ रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे? देखिए, नाम तो खैर फाइनल हो चुका है, लेकिन जो आपने बात की ना, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, इतने सारे नाम आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। तो ये होता है ना, बैठी गंगा में हाथ धो ले, जी जी, और इसीलिए अपना कद बढ़ाने की यूजुअली लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं जी जी, कि कम से कम उस रेस में आ जाए, नाम शामिल हो जाए, हमारा हो या ना हो, तो अलग खबर बन जाए। लेकिन जब खबर बन जाए, और जब तक नाम फाइनल नहीं होता, तो इसी अफवाह से कोई ना कोई फायदा उठा लिया जाए। जो अपने काम रुके होते हैं वो निकलवा लिए जाए कि अगर खुदा ना खास्ता ये वज़ीर आज़म बन गए तो फिर क्या होगा, इसी चक्कर में लगे होते हैं। तो बाहर इस तरह के मौके होते हैं, लोग वो आ जाते हैं, इस तरह से अपने नाम अपलिफ्ट करवा रहे होते हैं। भारत वो मीडिया होती थी माशाल्लाह से इसी तरह से कि पूरे प्रोग्राम कर देते हैं बिठा के जिनके नाम होते हैं, और फिर बाद में कहा जाता है कि नहीं, वो हम इस दौर में शामिल नहीं होना चाहते, ये सीट बड़ी वैसी है, लेकिन दूर खटते हैं। तो बहरहाल जो नाम फाइनल होना है वो तो फाइनल हो चुका है ना, 1-2 नाम के अंदर से फाइनल हो चुका है। कुरान किसके नाम खुलता है वो देखना है। तो थोड़ा सा हिंट सर, आपने हमारे ही प्रोग्राम में सीएम जो आए थे उनका नाम दिया था, नकवी साहब का, बड़ा वो एक्यूरेट भी हुआ था, ज़रा खबर बाद में दुरुस्त भी हुई, तो तजिया आपका सही साबित हुआ। तो अभी भी वो जो एक हम सुन रहे हैं कि कोई बिजनेस से और कोई यानी पाकिस्तान पार्टी भी PTI के दौर के भी कोई फेवरेट हैं, शेख हैं, तो ऐसी कोई बात है या ये भी ऐसे व्हाट्सअप मैसेज ही है? ये देखें ना, हर बंदा, ये पाकिस्तान है जी जी, यहाँ पे खबरों की कमी नहीं होती। अच्छा, खबर क्या होती है? तो लम्हे की खबर होती है जी, बिल्कुल लम्हे की खबर होती है, और इसी में वो खुश हो जाते हैं फिर बड़ी मुसलसल अपने ग्रुप से, और फिर जो बड़ा जाता है जैसे हमारा हम एक झमेले में लेके आ रहे हैं, छोड़ा हमारा जी जी, उनको खुद को पता कि वो इतना बड़ा कद है नहीं कि 3 सीट पे पहुंच है। 12
جو پی ایم آ سکتے ہیں نا, جہاں تک میں اتنا شاید ہو سکتا ہے, میں بالکل نیرو ڈاؤن نہیں جاؤں گا, لیکن ہاں پنجاب سے تعلق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب سے تعلق, ہاں پنجاب سے تعلق ہو سکتا ہے. اور اکانومسٹ بھی ہو سکتے ہیں, اکانومسٹ بھی ہو سکتے ہیں, پنجاب سے تعلق ہے. اکانومسٹ کیا ہے پاکستان میں, آپ دیکھیں نا, آپ جو تجزیہ کاروں کو لیتے ہیں, جی جی, ایک ہی تجزیہ کار ہوتا ہے, وہ اسپورٹ سے بھی تجزیہ دے رہا ہوتا ہے, اکنامکس سے دے رہا ہوتا ہے, ڈیفینس سے بھی دے رہا ہوتا ہے. تو پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہر بندہ ماہر معاشیات ہے, ماہر کھیل ہے, ماہر زراعت ہے, ماہر دفاع ہے, ماہر تعلیم ہے, ماہر موسمیات ہے. اب تو یہ بھی نام آنا شروع ہوتی ہے میڈیا کی اصطلاح کے اندر, موسمیات کے ماہر, یعنی کہ ہمارے ہاں تو بس بھیڑ چال چل رہی ہے. تو بہرحال پنجاب تعلق ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ, جس طرح کی باتیں اور تحفظات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی ہے اس کے اوپر. یہ جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے, تھوڑا سا اس کی آؤٹ لک جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑا لمبا چلے گا, کوئی سال 1.5 سال, ایسا ہی ہے؟ آپ کی کیا انسائٹس ہیں اس والے سے بھی کہ واقعی میں یہ کوئی 3 مہینے 90 دن والا سین نہیں ہے؟ میں نے میرے خیال میں پہلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, جی, اگر یہ نگراں سیٹ آتا بھی ہے نا, جی, تو اس میں جانا ہی ہے آگے. ٹھیک اور ہے, ابھی دیکھیں اس گورنمنٹ کا وقت پورا ہونے ہے, 12 اگست ہے نا, رات 12 بجے. جی, جی, ابھی ہنوز دلی دور ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک 11 دن پڑے, 11 دن. تو 11 دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, یہ نیور نو. کہ آپ نگراں سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, جی, ٹھیک ہے, تو میں نے تو ایک ٹویٹ بھی میری کئی مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے شاید پڑھی ہوگی, کہ ایک اور بھی شک ہے مالیاتی ایمرجنسی کی. جی بالکل, اور یہ آپ نے ہمارے شو میں بھی کہا تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی میں نے کہا نا کہ ابھی تو 12 تاریخ ہے, 12 تاریخ میں بھی کافی وقت ہے. سر ادھر تو 12 گھنٹوں میں گیم بدل جاتی ہے. 12 گھنٹوں میں نہیں جی, گیم جو بدلتا ہے نا وہ سیکنڈ سے بدلتا ہے. سیکنڈ سے بدلتا ہے. سر آپ نے معین قریشی صاحب کی یاد دلا دی, اگر وہ آ سکتے ہیں اتنا سرپرائزلی تو وہ دیکھیں نا ایئرپورٹ پہ NIC دیا جائے. جی, جی, یہ پاکستان, لیکن باہر امپورٹ نہیں ہوگا کوئی, میں آپ کو بتا دوں امپورٹ نہیں ہوگا, ٹھیک, لوکل ہی ہوگا. نون شخصیت ہوگی. چلے میں اتنا اور تھوڑا سا بتا دوں, نون شخصیت ہوگی, بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے بن سکتے ہیں. اور الیکشن کا تو میرے خیال میں بھول ہی جائیں تو بہتر ہے فی الحال. وہ ابھی منظور بسان صاحب ہمارے سندھ کے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ان کا جو خواب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی طویل المدت سیٹ اپ ہی نظر آ رہا ہے آپ کی طرح. او یار دیکھیں جی, خواب والے لوگ ہیں نا, خواب والے لوگ ہیں, جیسے شیخ رشید صاحب بڑکیاں مارتے رہتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے امپورٹنٹ ہے, 72 گھنٹے امپورٹنٹ ہے, انڈیا حملہ کر دے گا. یہ نہیں ہوتی باتیں, وہ ہیڈ لائن بیسک بہت کمزور ہو گئی ہے. جی, جی, کہ لوگ بس ہیڈ لائن لگا دیں گے, ہماری ہیڈ لائن چل جائے گی, اور یہ پتہ نہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا ان کی دھمکیوں میں اور ان کی خوابوں کے اندر. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے وسان صاحب نے, ایک ان کا خواب مجھے بتا دیں کوئی پورا ہوا ہو آج تک, منظور وسان کا. یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے نا, وہ اس کو خواب کے تعبیر کسی کی ہوئی ہے تو آپ بتائیں مجھے. اسی طرح شیخ رشید کی کبھی کوئی بات پر ثابت نہیں ہوئی. ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ خواب کی تعبیر دے رہے ہیں, آپ یہ تعبیر نہیں دے رہے 20 روپے پیٹرول کے اوپر پیسے بڑھا دیے ہیں. جی, جی, اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کے اوپر کسی نے بولا, کسی نے بات کی؟ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پولیٹیکل مائلیج اور ٹھیک, آج کل تو زیادہ ڈیجیٹل کا دور ہے, تو وہ ایک تھوڑی سی ڈیبیٹ بن جاتی ہے, ٹرینڈ ضرور بن جاتا ہے, ادروائز اس میں کوئی فیکٹ نہیں. شیخ صاحب کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور آپ نے بھی بچپن سے سنی, اور ہم نے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں سنتے سنتے. بچپن سے چھپن ہو گیا, لیکن وہ کہانیاں تو ان کی یہ کہانیاں نہیں ختم ہو رہی. بہرحال جو بھی ہو, پاکستان کے لیے اچھا ہو, ہماری تو یہی دعا ہے. بہت شکریہ جناب ندیم رضا صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.